السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس وقت سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان اور جامعۃ الرشید کے مفتی عبد الرحمان کے بیانات کے متعلق کافی گفتگو چل رہی ہے، پوسٹیں چل رہی ہیں، مختلف لوگوں کی باتیں سننے کو آ رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک تحریر سامنے آئی جس میں ایک اہم سوال کا جواب بھی موجود ہے اور اس موضوع کے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے، کچھ لکھا گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اہم سوال کیا ہے جس کا جواب اس میں موجود ہے۔ آپ یہ تحریر دیکھ لیں، یہ مفتی محمد حسنین کراچی والے، انہوں نے تحریر لکھی ہے، غالباً یہ مولانا الیاس گھمن کے خلیفہ مجاز ہیں، انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ لکھا ہے کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ آج ملک پاکستان سے باہر ترکی میں کیوں مقیم ہیں؟ شاید کسی دو چار کے سوا کسی کو اس بات کی خبر ہو۔ اب ابتدا میں یوں سمجھیں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس درمیان وہ گفتگو بھی درمیان میں وہ آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور مفتی عبد الرحمان کے متعلق۔ آگے لکھا کہ اس وقت کراچی سے پنجاب عادل شاہ بس میں مسافر ہوں تو دل میں آیا کہ وقت بھی اور حالات کے مطابق یہ بات یہاں لکھ دی جائے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ کچھ چیزوں پر مشاورت چل رہی تھی تو استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا، دین کا کام کریں لیکن اپنی صلاحیتوں کو کبھی فروخت مت کرنا۔ یہ جو اس وقت علماء کو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، جماعت کے مقابلے میں جماعت، وفاق کے مقابلے میں وفاق، یہ تمام آفریں حضرت استاد جی کو ہو رہی تھیں جب عمران خان کو لا رہے تھے تب بھی، اور جس وقت مولانا لانگ مارچ کر رہے تھے، آخری مارچ اسلام آباد کا تھا، اس وقت بھی آپ کو الیکشن میں کھڑا کر دیں گے، آپ ایک سیاسی کد و کاٹ بنا دیں گے، آپ کی بلاک بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے کہ آپ کی سیکورٹی، آپ کی ٹکٹ، آپ کی گاڑیاں اس سے ڈبل ہوں گی، آپ کی رہائش گاہیں عالیشان ہوں گی، بزنس کلاس کا آپ کا سفر اور ہوٹل ہوگا، ہر جگہ آپ کا جلسہ ہوگا، ٹی وی کے ہر چینل پر آپ ہوں گے، ہر بڑی نامی گرامی شخصیت کے ساتھ آپ کے انٹرویوز ہوں گے، ہر بڑے چینل پر آپ کا نام ہوگا۔ پاکستان سے سعودیہ آپ خصوصی طیار میں سفر کریں گے، وہاں آپ غیر مقلد کے خلاف جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اسے کھل کر کریں۔ سعودی شیوخ کے ساتھ آپ کی نشستیں ملاقاتیں ہوں گی، ان کے آپ مہمان ہوں گے۔ پاکستان میں آپ پنج پیریوں اور اہل بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے کام کو اور بڑھا دیں گے۔ آپ اپنا کام کھل کر کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی، الغرض آپ اپنا کام کھل کر کریں۔ فورتھ شیڈول میں آپ کا نام ہے، یہ بھی خارج کر دیں گے، اور آپ کے تمام تر اخراجات اس سے ڈبل وہ ہمارے ذمہ ہوں گے۔ جرنیلوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، بس ہمیں جمعیت کے مقابلے میں ایک جماعت لانی ہے اور مولانا کے مقابلے میں ایک ایسا فرد لانا ہے جس کی آواز گونج گرج ہو، نعرہ بازی ہو، اسٹیج پر پہنچتے ہی لوگ نعرے شروع کر دیں، عوام میں جاتے ہلچل مچ جائے، ایسی پر اثر شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہترین آپ ہیں اور ہمیں آپ سے یہ کام چاہیے، ہمارے ایجنڈے پر کام کریں، ہم آپ کے سارے راستے کھول دیں گے اور کچھ اور بھی آپ کو بڑھا دیں گے۔ کچھ واسطوں کے ساتھ یہ پیغامات پہنچائے جاتے رہے جس میں طاہرہ شریفی بھی شامل ہیں، کئی دفعہ پیغامات لے کر آئے، رابطے کیے، افراد بھیجے، لیکن حضرت نے کئی بار منع کیا اور ان تمام آفروں کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ یعنی یہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو یہ آفریں کی جا رہی تھی اور مولانا نے ان کا رد کر دیا اور کہا کہ نہ تو میں اپنی صلاحیتیں فروخت کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کام چھوڑنا چاہتا ہوں، کام بھی کروں گا اور اپنوں کے خلاف مجھے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ آخرکار جب ادارے مزید گھیرا تنگ کرنے لگے تو حضرت نے ملک پاکستان سے باہر تشریف لے گئے کہ کام بھی جاری رہے، اپنوں سے ٹکراؤ بھی نہ ہو، اور میں یہ اتنا بڑا ملام اپنے سر لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ کام تھوڑا ہوگا تو کوئی بات نہیں، جتنا وسعت اور طاقت ہے اتنا ہی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج اگر حضرت باہر ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اپنے وفاق اور اپنے سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں نہ تو خود کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے متعلقین شاگردوں میں سے کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ کی قیمت تھوڑی دام بھی نہیں رہتی۔ آج اگر مفتی عبد الرحیم صاحب، طاہر اشرفی اور دیگر حضرات چینل پر ہیں یا ان کے بیانات
کوئی تو یہ ہمارے لیے کوئی متاثر کن نہیں، اور نہ یہ چیزیں ان کی شخصیات کو بڑھا رہی ہیں، بلکہ دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں سے ادارے ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ جامعۃ الرشید ویران ہو جائے اور کل کو یہاں کوئی جانے والا ہی نہ ہو علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کو رگڑا دیا ہے، تو بنتا ہے جب گھر کے لوگ چوروں کے ساتھ مل کر چوروں والے وار کریں گے تو جوابی کارروائی میں اپنوں کا نام بھی آئے گا۔ لہذا ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ سلام اے شیخ مہاجر، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، از قلم مفتی سید محمد حسنین شاہ آف کراچی۔ تو ناظرین، اس میں مولانا فضل الرحمان اور جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم کے متعلق جو گفتگو آئی، ہم اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن یہاں جو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب اس وقت جو باہر ہیں، اس سلسلے میں بہت ساروں نے سوالات پوچھے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، تو اس میں یہ وجہ آ گئی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ مفتی حسنین صاحب نے تحریر لکھی ہے کراچی والے نے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔